میں بات جتنی بھی لمبی ہوتی جائے نا تو اتنی ہی سمجھنی مشکل ہو جاتی ہے، جتنی بات مختصر ہو اتنی سمجھ آسانی سے آتی ہے۔ تو آئیے میں آج آپ کو ایک ایسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سناتا ہوں۔ انشاءاللہ العزیز میری کوشش ہوا کرے گی کہ آپ کو ساتھ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں ہیں، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں سے پناہ مانگا کرتے تھے، جو حاصل کرتے تھے اللہ کی خوشنودی، تو دیکھیے یہ جو زبان ہے نا، زبان انسان کی، یہ انسان کو تختوں پہ بٹھا دیتی ہے، یہی زبان انسان کو ذلیل اور رسوا بھی کر دیتی ہے۔ اس میں ہڈی نہیں ہے لیکن ہڈیاں توڑوا دیتی ہے، کیونکہ زیادہ بات تمہید باندھنے کی ضرورت نہیں ہے، مختصر بات ہے۔ آئیے حدیث سے مبارکہ سماعت فرمائیں اور اللہ میں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث ترمذی شریف میں روایت موجود ہے، حدیث کا نمبر ہے 1521۔ وعن نبی سعید الخدری رضی اللہ عنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا اصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان تقول اتق الله فينا فإنما نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا، رواہ ترمذی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان صبح کرتا ہے، رات سویا صبح ہو گئی، صبح کرتے ہی اس کے جسم کے تمام اعضاء، پوری باڈی کے ہاتھ، پاؤں، کان، آنکھیں، مکمل جتنے بھی اعضاء انسان کے جسم کے ہیں، نہایت عاجزی سے، بڑے انکساری سے، ادب سے ایک چیز کے آگے عرض کرتے ہیں، ایک جسمانی اعضاء کے آگے گزارش کرتے ہیں۔ گزارش کیا وہ کرتے ہیں؟ کہتے ہیں، کرتے کس کے آگے ہیں؟ زبان کے آگے۔ اور کہتے کیا ہے کہ تو ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرنا، اے زبان ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا معاملہ تیرے ساتھ وابستہ ہے، اگر تو سیدھی رہی تو ہم بھی سیدھے ہیں، اگر تو نے کجی اختیار کی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ یعنی کہ زبان بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے، انسان ایسے بیٹھا بولی جاتا ہے، باتیں کرتا جاتا ہے، فلاں یہ ہے، فلاں وہ ہے، تو لوگ کہتے ہیں یار یہ فضول ہے بندہ، بس ایسے فضول باتیں کرتا رہتا ہے۔ یعنی کہ زیادہ بولنا انسان کے وقار، سٹیٹس کے خلاف بات ہے۔ جتنا کم بولے گا اتنی معاشرے میں عزت زیادہ ہوگی۔ زیادہ بولنے والے کی عزت نہیں ہوتی، کم بولنے والے کی عزت ہوتی ہے۔ زیادہ نہیں بولنا چاہیے، بس بات ٹو دی پوائنٹ بات کرنی چاہیے، جتنی ضرورت ہے بس اتنا بولیے گا۔ اس سے معاشرے میں انسان کا رسپیکٹی معاملہ جو ہوتا ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے، اور اگر زیادہ بولا جائے تو لوگ کہتے ہیں یہ فضول باتیں کر رہے ہیں۔ اسی لیے حدیث مبارکہ ہے، تھوڑا سا ذوف ہے لیکن حدیث مبارکہ بہت پیاری ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الصمت حکمت، خاموشی میں حکمت ہے، وقلیل فاعل، اور کرنے والے بڑے تھوڑے۔ خاموش رہنے میں حکمت ہے، یعنی کہ بعض دفعہ ہوتا ہے بندہ بیٹھا ہوتا ہے، لوگ دیکھتے رہتے ہیں یار یہ کب بولے، یہ کب بات کرے، لوگ ترستے ہیں اس کی زبان کو، منہ کو دیکھتے ہیں۔ اگر وہ بولے اور ویسے ہی انہوں نے بری بری باتیں کرنی ہیں تو لوگ کہنا یہ چپ ہی رہتا تھا چنگا سی، یہ خاموش ہی رہتا تو اچھا تھا بھائی۔ اللہ میں اپنی خوشنودی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی زبان اگر زیادہ کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے، اس میں کتنی برکت ہے، کتنی شان ہے، ہر چیز دنیا و ما فیہا کے خزانے انسان کے پاس آ جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں زبان کے معاملے میں اپنے سے اللہ اپنی پناہ میں لے لے، اور ہم ڈرتے رہیں اللہ سے، اور زندہ رکھے اللہ میں ایمان پہ، اللہ خاتمہ بھی ایمان بھی فرمائے۔ یہ زبان انسان کو عروج دکھاتی ہے، یہی زبان انسان کو پستی دکھاتی ہے۔ وباللہ توفیق۔